أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. سورۃ البلد مکیہ. سورۃ البلد مکی صورتوں میں ہے. 28 صورتیں مدنی ہیں، باقی صورتیں 114 میں سے وہ مکی ہے، یعنی زیادہ تر مکی صورتیں ہیں. یہ سورۃ البلد بھی مکی ہے. کل 20 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اور ترتیب تلاوت ترتیب مصحف میں اس صورت کا نمبر ہے 90 نمبر کی صورت ہے. صورت کا نام سورۃ البلد ہے. پہلی ہی آیت مبارکہ میں یہ البلد کا لفظ آیا ہے. البلد دا سٹی، مخصوص شہر. کہتے ہیں اس سے شہر مکۃ المکرمہ مراد ہے. البلد یہاں مراد ہے مکۃ المکرمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شہر مکہ کی قسم کھا کر آگے ارشاد فرمایا جو کہنا ہے. لا اقسم بہذا البلد. لا زائدہ ہے، یعنی میننگ لیس ہے. یہاں پر لا کا ترجمہ نہیں کریں گے. لا کا معنی ہوتا ہے نہیں کہ، نو. تو ویسے اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ اس طرح ہوگا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا ہوں. تو سوال یہ کہ جب نہیں کھاتے تو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. پھر لا بڑھایا گیا، کہتا ہے یہ تزیین کے لیے جملہ خوبصورت بنتا ہے، تو تزیین جملہ کے لیے لا بڑھا دیا گیا ہے. اس کا معنی نہیں کریں گے میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. آگے ہے لقد، وہ جواب قسم. مکہ شہر کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں کیا شک ہے کہ مکہ عظمت والا شہر ہے. دنیا کا سب سے فضیلت والا مقام مکۃ المکرمہ، جہاں کعبہ مقدسہ موجود ہے. دنیا کے بتکدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. تو پہلا معبد عبادت خانہ، جہاں سب سے پہلے آبادی کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت آدم و حوا زمین پہ اترے تو اسی شہر مقدس کی، کہتے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ذریعہ بنایا آباد ہونے کا. انسانیت کا کہتے ہیں مبدأ آغاز ہے، بگننگ پوائنٹ ہے. جہاں آپ ایک نماز ایک نیکی کرے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. جہاں سے شیطان ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا ہے، جہاں یہاں تک کہ آخر میں دجال کی بھی رسائی نہیں ہوگی. تو اس شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. یہ بیچ میں ایک جملہ آ گیا ہے، جملہ معترضہ کہیے. اور آپ یہ حلٌ، اس کے کئی معنی بتائے گئے ہیں، کئی تفسیریں منقول ہے. ایک معنی تو حلٌ کا نازلٌ کہا گیا ہے،
نازل کا معنی اترنے والا، وانت اور آپ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں۔ یہ اترنے والے ہیں کس اعتبار سے کہا گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی زمین اس طرح تنگ کر دی گئی کہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور بوقت ہجرت آپ کی زبان پر وہ جملہ بھی آیا کہ آپ نے مکے کو مخاطب کر کے کہا کہ دنیا میں سب سے پیاری سرزمین تیری ہی ہے، اگر مکے والے مجھے مجبور نہ کرتے تو کبھی تجھ سے جدائیگی گوارا نہیں کرتا۔ آیت مبارکہ میں گویا کہ پیشین گوئی کی گئی اور آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر مکے میں آپ کی واپسی ہونے والی ہو، آپ اترنے والے ہیں۔ چنانچہ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، اور اس سے 1 سال پہلے ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ نے عمرۃ القضا ادا فرمایا۔ اس سے 1 سال پہلے یعنی سن 6 ہجری ذوالقعدے میں آپ کو حدیبیہ ہی سے واپس جانا پڑا تھا۔ یہ اس کی ایک ترتیب ہے۔ تو بعض لوگوں نے حلن سے نازلن مراد لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ حلن حلال سے ہے کہ آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو پیدا فرمایا اس جگہ کو حرم بنایا۔ حرم ہے، وہاں کے کچھ مسائل الگ ہیں، وہاں خون بہانا جائز نہیں، یہاں تک کہ جانوروں کا شکار کرنا بھی جائز نہیں۔ ایسے جانور جو ویسے تو معقول اللحم ہے، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن آپ شکار نہیں کر سکتے، بڑی پابندیاں ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ وقت کے لیے کہتے حلال کر دیا گیا تھا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے کے اندر داخل ہوئے، تو وہاں تو لڑائی نہیں ہو سکتی، لیکن لڑائی ہوئی۔ یہ حرمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا۔ کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن جھڑپیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی قتل فرمانے کا حکم دیا جو خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکے ہوئے تھے۔ یہ عام حالات میں جائز نہیں، لیکن اس وقت کے لیے آپ کے لیے حلال کیا گیا تھا۔ یہی مراد ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں، آپ کی وجہ سے اس شہر کی حرمت کو حلت سے بدلا جانے والا ہے۔ یہ مفہوم ہو گیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اس کے بعد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے جننے والے اور جس کو جنا۔ والد و اولاد کی، عام طور پر مفسرین نے والد سے آدم مراد لیا ہے، اور وما ولد سے اولاد آدم مراد لیا ہے، کہ آدم اور اولاد آدم کی قسم، یعنی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اب ترتیب کیا بنے گی کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور آدم اور اولاد آدم کی قسم کھاتا ہوں
اور قسم کھا کر کیا کہتا ہوں آگے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ مقسم بھی ہے، یہ جواب قسم ہے، یہ مضمون جملہ ہے۔ تحقیق ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا، محنت و مشقت میں پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے کبد کا؟ محنت و مشقت۔ یہ انسان جو ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مشقت، محنت، تکلیف یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ روز اول سے آخری دم حیات تک انسان کسی نہ کسی تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا پاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے کے لیے جگہ کون سا منتخب فرمایا؟ بچہ دانی، رحم مادر، مدر۔ وہ جگہ بہت بڑی تو نہیں ہے نا، بہت تنگ جگہ میں، جہاں آکسیجن باہر سے نہیں جاتا، 3 اندھیرے میں، فی ظلمات ثلاث، وہاں اس کی پیدائش شروع ہوئی، اور ایک دم پیدا نہیں ہوا کہ اللہ نے حکم دیا اور پیدا ہو گیا ہو۔ پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کی تخلیق کی تکمیل، اب اسے باہر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باہر آنے کے لیے کوئی کشادہ راستہ نہیں رکھا، تنگ راستہ، اتنی تنگی کہ بچہ بڑی مشکل سے وہاں سے باہر آتا ہے، اور اپنی تکلیف کا اعلان اور اظہار کرتا ہوا آتا ہے کہ جو ہی اس دنیا میں آیا، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ رونے کا کیا۔ وہ رونا شروع کر دیا، بتا کہ میں تکلیف میں ہوں، مجھے تکلیف ہے۔ وہ ویڈیو دیکھا میں نے، وہ جو ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے، آپ اندازہ، آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا مرحلہ ہے، زچہ اور بچہ دونوں کے لیے۔ اتنا معصوم سا بچہ تنگ راستے سے کتنی سختی کے ساتھ اس کو باہر لایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی اعمال اس وقت کیے جاتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ بچہ تکلیف میں آیا، روتا ہوا آیا۔ پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کی زندگی میں قرار ہی نہیں، ٹھہراؤ ہی نہیں۔ ابھی وہ بچپن سے مانوس ہوا، اس کو اپنا بچپنا اچھا لگنے لگا، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر کھیل رہا ہے، ادھر کھیل رہا ہے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ چل اسکول چل، وہ نہیں جانا چاہتا ہے، وہ رو رہا ہے، تکلیف محسوس کر رہا ہے، لیکن لے جایا گیا۔ اب اسکول کی زندگی سے مانوس ہو گیا، بڑا اچھا لگنے لگا۔ کیا اب اسے کہا جاتا ہے اسکول سے نکل، کام دھندے میں لگ؟ اب وہ جوانی اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے چل، کہاں رکا ہوا ہے؟ کئی ٹھہراؤ نہیں، بھگایا جا رہا ہے، بھگا تکلیف میں۔ آدمی ایک جگہ رہ کر اپنے سکون کے سارے انتظامات کرتا ہے، یہاں پر انتظام ہوا، سکون محسوس ہونے لگا، آگے دھکا دے دیا گیا، چل کہاں بیٹھا ہے، کہاں کھڑا ہے؟ یہاں تک کہ اسی طرح بھاگتا بھاگتا وہ موت کے آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ تو انسان تو بھاگ ہی رہا ہے، تو انسان ہر دم تکلیف میں ہے، کلفت میں ہے۔ یہ بتا کر گویا کہ ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ دنیا کی زندگی میں اگر کوئی شخص سکون تلاش کرتا ہے، اطمینان، تو پورا اطمینان تو یہاں نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔
کہتے یہ دنیا کی جو فطرت ہے نا، نیچر، اس کے خلاف ہے۔ بھائی مسافر ہم سفر کرتے ہیں، کتنا بھی آپ لگزریس سفر کریں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بہت سکون میں ہوں میں۔ سفر نام کہتا ہے سفر کا سقر، جہنم کی طرح سفر میں گئے، ہوا کہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ تو دنیا بھی تو ایک سفر ہی ہے نا۔ کہا گیا کہ انسان مسافر ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، مسافر کی طرح یا راہ گزر کی طرح دنیا کی زندگی گزارو۔ تو جب یہ مسافر ہے تو تکلیف تو لامحالہ اس کی زندگی میں آنی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس صبر میں بھی قرار عطا فرمائے، یہ تکلیف میں بھی کہتے صبر عطا فرمائے، قرار عطا فرمائے، یہ کہنا تھا۔ تو تحقیق ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اب یہ تکلیف کا مارا انسان کیا گمان کرتا ہے؟ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہوگا؟ جس اللہ نے اس کو تکلیف میں ڈالا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں ہے۔ آدمی اگر آزاد ہوتا تو کاہے تکلیف میں ہوتا؟ وہ اپنی ساری تکلیف، ساری پریشانیاں دور کر لیتا، لیکن ہے تکلیف میں، اس کا مطلب کسی کے زیر کنٹرول ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے، وہ اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے۔ اللہ اس کے بارے میں طے فرماتا ہے، اور اللہ جو بھی طے کرتا ہے اس کے مطابق اس پر حالات آتے ہیں۔ تو کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قادر نہیں ہوگا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کیا ہے۔ یہ مال انسان کا دماغ خراب کرتا ہے۔ مال کیا آیا، انسان کو فرعون بننے میں دیر نہیں لگتی، انسان کو خدائی کا دعویٰ کرنے میں دیر نہیں لگتی، اور پھر جب اس کا دماغ خراب ہوتا ہے اور خدائی کے دعوے کرتا ہے تو یہی تکلیف میں مبتلا انسان کیسے کیسے بول اپنی زبان سے نکالتا ہے، جبکہ یہ ایک چنے کی مار بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنے ایک چنا جیسا کنکر انسان کی زندگی کے جانے کا ذریعہ بن گیا، تو معمولی سا واقعہ پیش آیا، انسان چلا گیا۔ ایسے حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو یہی انسان اکڑتا ہے اور مال کی بنیاد پر کہتا ہے میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں بہت مال خرچ کر سکتا ہوں، اور میں نے خرچ کیا ہے، کہتا ہے میں نے بہت سارا مال خرچ کیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ تو اللہ کی نظر میں ہے، اللہ تجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تیرے حالات کا مکمل پتہ رکھتا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو آزاد مت سمجھ، تو آزاد نہیں ہے، کسی کے کنٹرول میں ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ اوپر ہے، زبردست ہے، باقی سب زیر دست ہے، غالب وہ ہے، باقی سب مغلوب ہے، فیصلے وہ کرتا ہے، باقی سب پر اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کبھی خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اترانا، تکبر کرنا، غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہونا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وشفاء من كل داء وحفظا من كل بلاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله